مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے اور قریب کر سکے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جاہل لوگوں کو پڑھا نہیں بلکہ ان کو ہرا سکیں، اور غصہ ایک ماچس کی تیلی ہے جو کسی کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ کوشش کیا کرو زندگی میں بے وجہ خوش رہا کرو، کیونکہ اکثر وجہ بہت مہنگی پڑتی ہے، اور یاد رکھنا انسان کی زندگی صرف چند دنوں کے لیے ہے اور اچھا نام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں، اور نرمی سے کسی کی بات کا جواب دینا اس کے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر غم ریت کے ہوتے، ہم مٹھی سے گرا دیتے اور پاؤں سے اڑا دیتے۔ اور اکثر چیزوں کو نظر انداز کیا کرو، پرسکون رہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اپنے ارادوں میں ہمیشہ مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور مال و دولت سے انسان خوشامد تو خرید سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ محبتیں اور پیار عمل سے نظر آتے ہیں، باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں، اور کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے، اور سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی میں وقت اگر ایک سا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ اور زندگی میں صحیح وقت کا انتظار مت کرو، صحیح وقت نہیں آتا زندگی میں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار زندگی میں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور رشتوں کی پہلی شرط عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے، اور دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ برا وقت بھی کمال کی چیز ہے، جی جی کرنے والے بھی لوگ تو تو کرنے لگتے ہیں۔ اپنے اندر اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ 4 چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں: کشادہ گھر، نیک بیوی، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی زمین فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہیں، اور عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں
جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ مشکلات ہی انسان کو سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہو، اور اپنی خواہشات کو دل میں ہی مار ڈالو، اپنے دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ میں اپنا ہر غم اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے رب کے پاس ہے، اور جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ اکثر رشتوں کے اندر بس ہمارے لیے اتنی گنجائش ہی بچتی ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں، اور کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کے لیے ان دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، تربیت اور آداب۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی آپ کو بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو، اور جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ جس شخص میں یہ تین نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ آپ سے دل سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے کیوں رک جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ اور دکھ تکلیفوں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ تمہیں مالک کے قریب کرتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا، اور جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اور بوڑھے آدمی کی رائے جوان کی طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، اور جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اکثر رشتوں کے اندر بس ہمارے لیے اتنی گنجائش بچتی ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں، اور کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اپنے اندر اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار زندگی میں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور رشتوں کی پہلی شرط عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے۔ ہم نے یہ تمام ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔
مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔